السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، ہم آپ کے سامنے آج ایک اور پروگرام جو کہ پوری ایک سیریل ہے ہمارے پاس، دوبارہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت شریک گفتگو ہیں۔ میں آپ کو پہلے اپنے تمام دوستوں کا تعارف کرا دیتا ہوں۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں اس وقت محترم مسرور احمد صاحب، اور ساتھ ان کے سید عامر علی شاہ صاحب ہیں۔ اور جن دوست کا آج ہم نے انٹرویو کرنا ہے، جن دوست کو ہم نے آج دعوت دی ہے، وہ ہیں انڈیا سے افضال احمد صاحب انصاری۔ تو ناظرین، میں آپ کو تھوڑا سا اس سے پہلے ایک چیز بتانا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں ایک حدیث ملتی ہے، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ جب مہدی کا ظہور ہو تو برف کی سلوں سے بھی تمہیں ہو کر جانا پڑے تو اس کو جا کر میرا سلام کہنا۔ تو اس راہ میں کافی لوگ آتے ہیں، جیسا کہ بعض لوگ تحقیق کی نظر سے آتے ہیں اور بعض لوگ صرف نقائص ڈھونڈنے کے لیے آتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے نزدیک، جماعت احمدیہ کے نزدیک، حضرت مرزا صاحب علیہ الصلاۃ والسلام جو ہماری جماعت کے بانی ہیں، اور ہم ان کو مسیح اور مہدی موعود مانتے ہیں۔ اب بعض لوگ صرف اور صرف ان کی جو تحریرات ہیں ان میں سے ایسے پیجوں کو چھوٹا کر کے، لائنوں کو کاٹ کر، جیسا کہ قرآن کریم کی بھی ایک ہم مثال دیتے ہیں، لا تقربوا الصلاۃ، تو اس قسم کی وہ آگے نہیں پڑھنا کہ آگے کیا ہے، کس وجہ سے نماز کے قریب نہیں جانا، تو اس قسم کی تحریرات کو کاٹتے ہیں اور وہ ہمیشہ اسی گمراہی میں رہتے ہیں۔ وہ منکر ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کے، تو اس طرح وہ کفر کرتے ہیں۔ لیکن بعض لوگ جو اچھے، جن کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت ڈالنی ہوتی ہے، وہ اس کو پڑھتے ہیں ایک اچھی نظر سے، اور پڑھنے کے بعد وہ جماعت کو، حضرت مرزا صاحب علیہ الصلاۃ والسلام کی تحریرات کو قبول کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ اپنی تحقیق کو جاری رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت محترم افضال صاحب موجود ہیں، تو میں افضال صاحب سے پہلا سوال کرتا ہوں کہ افضال بھائی، آپ اپنا ایک تو تھوڑا سا تعارف کرا دیں، اور یہ بتا دیں مجھے کہ آپ جماعت احمدیہ آپ نے کب قبول کی، اور اس کا تھوڑا پروسیس بتائیں۔ جزاک اللہ۔ جی طلعت بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ خاکسار نے 2004 میں بیعت کی ہے، اور اس سے پہلے خاکسار جو ہے دعوت تبلیغ کی جماعت سے تعلق رکھتا تھا، اور خاکسار کے جو والد صاحب ہیں، ساری زندگی، ساری عمر ان کی جو ہے مسجد میں امامت کرائی ہے، اور مدرسوں میں انہوں نے مختلف جگہوں پہ پڑھایا ہے، اور ان کی جتنی بھی زندگی ہے بچپن سے لے کے بڑھاپے تک، اب ان کی عمر جو ہے 60 کے سال کے قریب ہو گئی ہے۔ ساری کی ساری زندگی جو ہے ان کی جو ہے گزری ہے، وہ دعوت تبلیغ کے سلسلے میں گزری ہے، اور ہندوستان کا کوئی بھی اسٹیٹ ایسا نہیں ہے جس میں آپ نہ گئے ہوں، تبلیغ کا کام نہ کیا ہو، اور جماعت کے امیر بن کے آپ گئے ہیں ہمیشہ۔ تو اس وجہ سے آپ مسجد کے پیش امام رہے ہیں، تو اکثر جو مسجد تھی اس کا جو بجلی کا بل تھا، وہ بجلی کے بل کو جمع کرنے کے لیے آپ دفتر میں جایا کرتے تھے۔ وہاں پہ ایک کرمچاری جو تھے، ایک بابو جو تھے، وہ مسلمان تھے، تو ان سے ملاقات ہویا کرتی تھی، بات چیت ہویا کرتی تھی، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ احمدی مسلمان ہیں۔ تو والد صاحب کو انہوں نے اخبار بدر دیا، ایک بار مہینے میں ایک بار گئے، جب اخبار بدر دیا، دوسری بار مہینے میں گئے، پھر دوسرا اخبار بدر دیا، تیسری بار جب مہینے میں گئے پھر ایک اخبار بدر دیا۔ تو آپ اخبار بدر پڑھتے رہے، اس کے علاوہ بیچ بیچ میں بھی ملاقاتیں ہوتی رہی، ان کے گھر گئے، آنا جانا ہوا۔ انہوں نے پھر ایک کتاب ملفوظات دی، وہ آپ نے پڑھی، متاثر ہوئے۔ یہ جتنے بھی باتیں ہیں ان کا مجھے بالکل بھی علم نہیں تھا، خاکسار کو اس تعلق سے بالکل بھی علم نہیں تھا، اور خاکسار بھی جماعت میں جایا کرتا تھا، سال کا چلہ یعنی 40 دن لگانا، مہینے کے 3 دن لگانا، اور مسجد کا ہفتے واری گشت کرنا، صبح صاحب کی جو ہے
صبح شام کی جو ہے وہ تعلیم کرنا، یہ اس طرح کا معمول ہمارا رہا ہے۔ اس تعلق سے میں ایک عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ خاکسار کو جماعت احمدیہ 2000 میں قبول کرنے سے پہلے میرے والد صاحب کو جو ہے ایک خواب آئی تھی، اور جب وہ خواب اس طرح سے آئی ہے کہ ہمارے یہاں ورلڈ کی یونیورسٹی انجینئرنگ مشہور ہے، اس میں جو ہے ودیش کے آدمی بھی پڑھتے ہیں، لڑکے پڑھتے ہیں یہاں پہ، تو ایک ودیشی آدمی آپ کے پاس آیا خواب میں، اس نے کہا، میرے والد کا نام ظہیر احمد ہے، کہ ظہیر بھائی آپ کو جو ہے دین سے بڑا لگاؤ ہے، بڑا شوق ہے، آپ دین کی معلومات رکھتے ہیں، بڑی دلچسپی رکھتے ہیں، تو آؤ میرے ساتھ چلو، میں بتاتا ہوں اصل دین کیا ہے۔ تو وہ شخص میرے والد صاحب کو اپنے ساتھ لے گیا، اور والد صاحب اس کے ساتھ چلتے رہے کافی دور لے گیا، ایک کمرے میں لے گیا۔ اس کمرے میں دیکھا کہ سامنے ایک بزرگ بیٹھے ہیں، ان بزرگ کی جو ہے سفید دہاڑی ہے اور نورانی چہرہ ہے۔ تو اس شخص نے بولا کہ یہ سامنے جو بیٹھے ہیں بزرگ، یہ ان سے دین سیکھو، یہ آپ کو دین سکھائیں گے۔ تو آپ جو ہے ان کے سامنے کھڑے ہو گئے میرے والد صاحب، اور جو وہ بزرگ شخص تھے ان کے برابر میں ادب کے ساتھ دو اور آدمی کھڑے تھے، اور آپ ان کے پاس کھڑے رہے، اور جو وہ بزرگ شخص تھے وہ نیچے لگا کے دیکھتے رہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ اپنے دل میں یہ سوچا میرے والد صاحب نے کہ میں دین کا کام تو کر رہا ہوں، اس سے بہتر اور کیا دین کا کام ہوگا، اور یہ بزرگ مجھے کیا دین سکھائیں گے۔ بہرحال آپ اپنے دل میں خواب میں یہی بات سوچتے رہے۔ اس کے بعد پھر آپ کی آنکھ کھلی، لیکن اس کی خواب کی جو تعبیر ہے یا یہ جو خواب ہے، اس کی آپ کو بالکل بھی سمجھ میں نہیں آئی کیا تھی۔ لیکن اس کے 2 مہینے کے بعد جب آپ قادیان جلسے میں گئے، وہاں پہ آپ نے جلسہ دیکھا، پروگرام دیکھے، پھر آپ کو اس خواب کی تعبیر کا پتہ لگا کہ دینی معلومات جو تھی آپ کی وہ بڑھی، کیونکہ آپ تو جو ہے دعوت تبلیغ میں لگے ہوئے تھے، یہی سمجھ رہے تھے کہ سب سے زیادہ دین تو یہی ہے اور مکمل دین یہی ہے۔ لیکن جب آپ باہر نکلے پتہ لگا آپ کو کہ نہیں، اس سے بڑھ کر بھی دین کی معلومات ہے اور اس سے زیادہ دین ہے۔ تو وہ جو خواب تھا وہ پورا ہوا، وہ سمجھ میں آیا، اس ٹائم تو سمجھ میں نہیں آیا، لیکن جب آپ قادیان گئے تو آپ کو خواب جو ہے وہ سمجھ میں آیا۔ اس کے بعد پھر آپ جلسے سے واپس آ گئے، 3 دن کا جلسہ قادیان میں ہوتا ہے، اس کے بعد آپ واپس آ گئے۔ تو بعد میں کچھ لوگوں کو جو ہے یہاں پہ ہمارے یہاں علاقے میں پتہ لگ گیا کہ یہ جو مولوی صاحب ہیں، ہمارے والد صاحب جو ہے وہ قادیان جلسے میں گئے ہیں۔ تو ایک ہمارے والد صاحب کی علاقے میں عزت تھی، وقار تھا، اور ہمیشہ جو ہے جماعت میں جب بھی گئے تو امیر بن کے ہی جماعت کے گئے ہیں۔ لیکن پھر اس کے بعد جب ان کو پتہ لگا تو وہ حقارت کی نظر سے دیکھنے لگے، یہاں تک کہ ہمارے والد صاحب کو یہ کہہ دیا کہ آپ جو ہے اب جماعت میں نہیں جاؤ گے ہمارے ساتھ، اب آپ یہاں مرکز میں بھی آئے ہو، آپ ایسا کریں آپ یہاں سے چلے جائیں۔ اس طرح کر کے کچھ دن تک آپ کو جو ہے پریشان کرتے رہے۔ ایک دن والد صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ بھائی میں قادیان گیا ہوں، تو اس وقت تک آپ نے بیعت نہیں کی تھی، تو اگر میں قادیان گیا ہوں تو کیا ہوا، کیا قادیانی مجھے چپٹ گئے، کیا قادیانی مجھ سے لگ گئے ہیں، بس میں تو گھوم پھر کے آ گیا ہوں۔ لیکن بہرحال وہ لوگ نہیں مانے اور پریشان کرتے رہے، یہاں تک کہ پھر انہوں نے جو ہے میرے والد صاحب کو مدرسے سے بھی نکلوا دیا، اور جس مسجد میں آپ امامت کراتے تھے اس مسجد سے بھی آپ کو جو ہے وہ نکلوا دیا۔ اس بعد پھر والد صاحب مجھے اپنے ساتھ لے کے، خاکسار کو ساتھ لے کے قادیان 15 دن کی ہر سال جو ہے تربیتی کیمپ لگتا ہے بچوں کا وہاں پہ، تو میں اور میرے والد صاحب 15 دن تک جو ہے تربیتی کیمپ میں ہم رہے وہاں پہ۔ تو ہم نے وہاں پہ دیکھا ایک روحانی ماحول ہے، اور وہاں پہ ہم نے دیکھا، کیونکہ ہم نے بہت ساری بات جو ہے جماعت احمدیہ کے بارے میں سن رکھی تھی کہ ان کی مسجدیں الگ ہیں، ان کا قبلہ الگ ہے، ان کا قرآن شریف الگ ہے۔ تو جب ہم نے جا کے مسجد میں گئے تو دیکھا تو نہیں، مسجد تو قبلے کی طرف ہے، قبلہ نما ہے بالکل مسجد ہے۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ کہتے ہیں کہ ان کی قرآن بھی الگ ہے، لاؤ ذرا میں قرآن شریف بھی اٹھا کے دیکھ لوں۔ تو خاکسار نے جب قرآن شریف اٹھا کے دیکھا تو بالکل وہی الف لام میم کے پہلے پارے سے لے کے اور
الحمد شریف کا ام کا پارا یعنی سورہ والناس کی جو صورت ہے اس تک پورا مکمل قرآن میں نے پایا. تو خاکسار کے دل کو تسلی ہوئی اس بات سے کہ جو ملا مولوی ہمارے علاقے میں ہمیں جو بھڑکایا تھا، جو ہمیں بتایا تھا، ہم نے اس کے بالکل الٹ اور مخالف پایا. تو سنی سنائی بات جو ہے وہ دیکھنے کے برابر نہیں ہوتی، وہ ہم نے بالکل اپنی آنکھوں سے اس چیز کو محسوس کیا. اس کے بعد پھر میرے والد صاحب میں 15 دن تک جو ہے قادیان میں رہے، اور میرے والد صاحب نے بیعت کری اور خاکسار کی بھی بیعت کرائی. اس کے بعد خاکسار کا ایڈمیشن جو ہے جامعہ میں کرایا، اور خاکسار میں پھر جامعہ میں پڑھا. تو خاکسار کے اب یہ کہنا چاہتا ہے کہ خاکسار کو جو ہے بہت دقتیں پریشانی آئی، اور والد صاحب کو بھی بہت ستایا، پریشان کیا. میرے 2 چچا ہیں، ایک حکیم ہے، ایک کا جو ہے پیٹرول پمپ ہے. تو ان دونوں نے جو ہے بڑی مخالفت کی ہے، اور میرے والد صاحب کو بڑا ستایا ہے، جس کی وجہ سے پھر مجھے جو ہے اپنے والد صاحب کو پھر قادیان بھی رکھنا پڑا، یعنی اپنے طالبی علمی کی دوران میں. حالانکہ میرا اپنا گھر بھی تھا، کچھ دن تک وہ بند رہا، اس میں تالا لگا رہا. حالات نارمل ہوئے، اس کے بعد پھر میرے والد صاحب جو ہے گھر پہ آئے، اور پھر میں اپنی مکمل تعلیم کر کے واپس آیا ہوں. تو اس طرح کے دقتیں پریشانی ہمیں ہوئی ہے اور ہم نے وہ جھیلی ہیں. تو لیکن ہم نے جو ہے حق اور سچ دین جو ہے ہم جو سمجھ رہے تھے کہ دعوت تبلیغ میں جو ہم لگے ہوئے تھے، ہم اسی کو سمجھ رہے تھے کہ یہی اصل دین ہے، حقیقی دین جو ہے یہی ہے. لیکن ہماری جب آنکھ کھلی، ہم وہاں پہ گئے تو جب ہمیں پتہ لگا، اور میرے والد صاحب نے تو ایسے ہی بیعت نہیں کی، بلکہ میرے والد صاحب نے اخبار بدر کی بہت ساری شمار پڑھے ہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دیگر کتب پڑھی ہیں. تو بہت ہی سوچ سمجھ کے آپ نے قدم اٹھایا ہے اور بیعت کی ہے، ایسے نہیں کی. اور مستقل مزاجی کے ساتھ آپ جمع رہے، بھلے ہی آپ کی مخالفت ہوئی ہے گھر کی طرف سے بھی اور اپنے علاقے کی طرف سے بھی، کیونکہ ہمارا علاقہ جو ہے دارالعلوم دیوبند جو پورے ورلڈ میں مشہور ہے، وہ ہمارے بالکل قریب ہے، نزدیک ہے. ہم اس علاقے کے رہنے والے ہیں، اور یہاں پہ جو ملا مولوی ہے گڑھ ہے، جو 40 دن کی جماعت میں چلے گئے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی مولوی نہیں ہے، اور اپنی زندگی کی جس نے 4 مہینے لگا لی، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سے بڑا کوئی مفتی نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کے بیچ میں ہم رہ رہے ہیں. تو اللہ کے فضل سے اب ہم استقامت سے جمع ہوئے ہیں اور ڈٹے ہوئے ہیں. جی میری ماشاء اللہ، بات ماشاء اللہ، مکمل ماشاء ہوئی. اللہ، اور کوئی سوال ہے تو انشاءاللہ بتائیں. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. وقت تھا وقت مسیحا، نہ کسی اور کا وقت، میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا. ناظرین، اس وقت اسکرین پر ہمارے امام بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کی پکچر بھی آپ کو نظر آ رہی ہے. میں اس وقت مائک دوں گا اپنے بھائی کو. مسرور احمد صاحب، آپ سے اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں. جی جزاک اللہ حضرت بھائی. جیسے انہوں نے بتایا ہے کہ یہ قادیان آئے اور وہاں پہ آ کے انہوں نے روحانی ماحول دیکھا، تو ایک تو میری تمام سننے والوں سے جو احمدی مسلمان بھائی نہیں ہیں ہمارے، ان سے میری گزارش ہے کہ وہ ضرور اور ضرور چاہیں ہمارے جلسوں میں. ہمارا جلسہ دنیا کے ہر ملک میں ہوتا ہے، پاکستان میں کیونکہ پابندی ہے اور وہاں پہ جلسہ نہیں ہوتا ہے، تو تمام دوستوں سے میری گزارش ہے کہ ایک دفعہ ضرور جلسہ سالانہ میں جائیں، چاہے یو کے ہو، جرمنی ہو، انڈیا ہو. کیونکہ افضال صاحب کا تعلق انڈیا سے ہے، تو انڈیا والوں کو میں ضرور یہ کہوں گا کہ وہ ضرور جو ہے وہ قادیان جائیں جلسے میں، اور وہاں روحانی ماحول دیکھیں. ان کی زندگی بدلے گی. اور یہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا بھی منشا تھا. وہ کہا کرتے تھے لوگوں کو آئیں اور قادیان میں چند دن گزاریں. تو ایک تو بات ان کی یہ ہے. دوسرا میرا ان سے سوال ہے کہ افضال بھائی ایک تو یہ بتائیں کہ ان کی کیا عمر تھی اس ٹائم جب یہ احمدی ہوئے ہیں. ان کے والد صاحب کے ساتھ انہوں نے بھی لازمی بات ہے بیعت کی ہوگی. اور دوسرا ساتھ ہی اس کے بات یہ ہے کہ جیسے انہوں نے بتایا کہ یہ تو مخالفت تو کرتے ہی کرتے ہیں، غیر احمدی جو ہیں صرف ان کے پاس مخالفت ہے. کیا ان کو دلائل سے انہوں نے قائل کرنے کی کوشش کی یا صرف مخالفت ہی ہوئی ہے؟ جی خاکسار کی تو جو ہے مخالفت بھی ہوئی ہے، اور
ہمیں جو مدرسے میں بھی لے کے گئے ہیں، مجھے اور والد صاحب کو مدرسے میں بٹھایا ہے انہوں نے، اور جو مدرسے کے مفتی تھے وہاں پہ، ہمارے مشہور مدرسہ ہے رحمانیہ دارالعلوم دیوبند کے پاس ہی، تو وہاں کا جو منتظم ہے ان کے پاس مجھے میرے والد صاحب کو جو ہے وہ لے گئے ہیں، تو انہوں نے ہم سے جو ہے وہ سوالات کیے، اور سوالات کرنے کے بعد جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ یہ اب جو ہے پکے جو ہے وہ کافر ہو گئے ہیں اور یہ قادیانی ہو گئے ہیں، اب ان سے جو ہے وہ بائیکاٹ کرا جائے اور ان سے لین دین بالکل ختم کیا جائے۔ تو اس طرح کا انہوں نے اعلان کرنے کی وجہ سے جو ہماری برادری ہے، ہماری برادری کے جو لوگ ہیں، یہاں تک کہ جو ان پڑھ بھی لوگ ہیں، جو ہمیں دیندار سمجھتے تھے اور ہماری عزت کرتے تھے، وہ جو ہمیں جو ہے الگ ہی نظر سے دیکھتے ہیں، حقیر نظر سے دیکھنے لگ گئے اور پریشان کرنے لگ گئے، بات چیت نہیں کرنا، اور سودا ہم جو بازار میں لینے کے لیے جایا کرتے تھے تو اس طرح کے نہیں دینا اور پریشان کرنا، یہ اس طرح کا ان کا پھر یہ مشغلہ رہا ہے۔ جی مسرور بھائی۔ جی جزاک اللہ افضال بھائی۔ افضال بھائی اس کے بعد یہ بتائیں کہ پھر آپ نے جو آپ کی عمر آپ نے نہیں بتائی کہ اس ٹائم آپ کی عمر کتنی تھی، اور پھر آگے آپ کیا جماعت احمدیہ کے وہ مبلغ سلسلہ بنے ہیں، یہاں تعلیم حاصل کی ہے آپ نے، اور پہلے آپ کی کیا تعلیم تھی؟ کیونکہ جیسے آپ نے بتایا ہے کہ آپ پہلے بھی دعوت تبلیغ میں جاتے تھے اور کام کرتے تھے، تو اس ٹائم کیا آپ کو فرق محسوس تھا جی جی تبلیغ میں، اور اب کیا فرق محسوس ہوا بعد میں تبلیغ میں؟ ہاں جی جی، خاکسار جو ہے بچپن سے ہی غیر احمدیوں کے مدرسے پڑھا ہے، اور مدرسے کا نام تھا تجوید القرآن مدرسہ، اور اس مدرسے کے اندر جو ہے بچپن سے ہی تلفظ کے ساتھ، ادائیگی کے ساتھ جو ہے وہ قاعدہ سفارہ اور قرآن شریف پڑھایا جاتا تھا، اور خاکسار نے تجوید کے ساتھ ہی اور تلفظ کے ساتھ ہی، روانگی کے ساتھ ہی پڑھنا سیکھا ہے اور مدرسے میں پڑھا ہے۔ اس کے بعد خاکسار نے میٹرک پاس کی ہے، اور میٹرک پاس کرنے کے بعد پھر خاکسار نے ایک مسلم فنڈ تھا اس میں بھی کچھ دن کام کیا ہے، اس کے بعد خاکسار پھر وہ قادیان گیا ہے جامعہ میں ایڈمیشن لینے کے لیے، اس وقت خاکسار کی عمر جو ہے 19 سال تھی۔ جی مسرور بھائی۔ جی ماشاءاللہ۔ اچھا اب یہ بتائیں کہ وہاں جو آپ تبلیغ کیا کرتے تھے، اس تبلیغ میں اور اس تبلیغ میں کیا فرق ہے؟ کہ وہاں جو آپ تبلیغ کا سلسلہ تھا آپ کے، جیسے مجھے جہاں تک اندازہ ہے کہ وہ جو 40 دن کے لیے وہ تو نکل جایا کرتے تھے تبلیغ کے لیے، اور بوریا بستر باندھ کے اپنا، اور واپس پھر 40 دنوں کے بعد آتے تھے، ایک پیریڈ سرٹن پیریڈ انہوں نے رکھا ہوتا تھا، اور باقی سال میرا خیال وہ کہاں پھر تبلیغ نہیں کرتے ہیں، یا یہ سلسلہ ہے؟ تو یہاں اور وہاں کی تبلیغ کا کیا فرق آپ نے محسوس دیکھا ہے؟ جی مسرور بھائی، بہت زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ دعوت تبلیغ میں جو تبلیغ ہے وہ صرف مرنے کے بعد کیا ہوگا، قبر میں کس طرح سے عذاب دیا جائے گا، جنت کے اندر کیا کیا نعمتیں ملے گی، کس طرح کی حوریں ملے گی، اس طرح کی تبلیغ کرنا، اس طرح کی باتیں کرنا، یہ ہمارا مشغلہ تھا، ہم اس طرح کی تبلیغ کرتے تھے، حالانکہ ان کی کوئی اصل حقیقت نہیں تھی، اور جو بالکل جو ہے ان کی روایاتیں بھی ایسی تھی، نامعتبر روایتیں تھی، لیکن ہمیں اس چیز کا بالکل بھی نہیں پتا تھا، ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہی دین اصل دین ہے۔ جیسے ایک مثال کے طور پر ایک کوے کا جو منڈک ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہی پوری دنیا ہے، لیکن جو کبھی باہر نکلتا ہے اس کو پتہ لگتا ہے کہ نہیں، اس سے بڑی بھی ایک دنیا ہے۔ تو سیم بالکل اسی طرح ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا، ہم جس کو حقیقی اور اصل دین سمجھ رہے تھے، ہمیں پتہ لگا کہ نہیں، وہ اصل حقیقی دین نہیں ہے، اصل حقیقی دین تو جماعت احمدیہ ہے، وقت کا معمور من اللہ ہے، امام الزمان ہے، امام الزمان ہے، امام مہدی ہے جو آیا ہے، اصل دین تو وہ لے کے آیا ہے۔ قرآن اور حدیث کے روشنی میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ ہم نے پڑھی ہیں، تو جب ہمیں جا کے پتہ لگا ہے کہ اس میں فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ مجھ سے کلام کرتا ہے، خدا تعالیٰ نے مجھے یہ کہا، خدا تعالیٰ یہ فرماتا ہے، خدا تعالیٰ سے کلام کرنا آج تک کی ایسی کتاب ہم نے نہیں پڑھی، ہم نے قصے کہانیاں دین کے متعلق تو بہت سارے پڑھے، لیکن خدا تعالیٰ سے کلام کرنا اس طرح کی کتاب جماعت احمدیہ میں ہی ہم نے پڑھی۔ تو اللہ کے فضل سے ایمان میں اور یقین میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا چلا گیا، اور حضرت افضل رسول، خیر رسول، فخر مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، ہم پہلے بھی ان کی عزت کرتے تھے اور ان کے مقام مرتبہ کو سمجھتے تھے، لیکن اب ہمارا ایمان اور یقین میں اتنا اضافہ ہوا ہے
کہ اب ہم ان کو اور مزید مرتبہ سمجھنے لگے روحانی. پہلے تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے پاس جو ہے وہ قصے کہانی کی طرح سے تھی، لیکن ان کا حاصل اور حقیقی مقام کیا ہے وہ ہمیں جماعت احمدیہ میں ہی آ کے پتہ لگا ہے. جی مسعود بھائی. اچھا، یہ آخری سوال میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جیسے آپ نے بتایا کہ آپ لوگوں کو بتایا جاتا تھا ان کا کلمہ ہو رہا ہے، ان کی نماز ہو رہا ہے، یا ان کی عبادت کا طریقہ اور ہے، یہ مسلمان نہیں ہے. تو جب آپ قادیان آئے، الحمدللہ آپ احمدی بھی ہو گئے، تو اب جو آپ نے فرق، جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کا تعلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ جڑ گیا ہے، تو نمازوں کی بتائیں کہ نماز جو آپ پہلے پڑھا کرتے تھے اس کا کیا طریقہ کار تھا، اور جو نماز اب آپ پڑھتے ہیں اس کا طریقہ کار کیا ہے، اور کیا آپ نے فرق محسوس کیا ہے عبادت کے اندر؟ جی مسعود بھائی، بالکل بھی کوئی فرق نہیں ہے. پہلے بھی وہی کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بیعت کرنے کے بعد بھی یہی کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل بھی جو ہے ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہے. 5 ٹائم کی نماز ہے، بالکل ان پہ بھی کوئی فرق نہیں ہے. میں نے جیسے بتایا تھا کہ قرآن شریف بالکل مکمل قرآن شریف وہی ہے، ذرا سا بھی زبر زیر کا کوئی بالکل بھی فرق نہیں ہے. بالکل مجھے میرے دل کو تسلی ہوئی اور خوشی محسوس ہوا کہ جو میں نے سن رکھا تھا وہ نہیں ہے، بالکل وہی ہے کہ ایمان جو ہے، ایمان کو جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے بیچنا نہیں پڑا، اپنے ہاتھ سے دھونا نہیں پڑا، بلکہ اپنے ایمان کو اور بچایا ہے اور مزید اضافہ ہوا ہے جماعت احمدیہ کو قبول کرنے کے بعد. یہ خاکسار نے محسوس کیا ہے. جی طلعت بھائی. جزاک اللہ مسرور بھائی. ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر ہمارے ایک اور بھائی موجود ہیں، سید عامر علی شاہ صاحب، جن کا لاسٹ ویک 2 ویک پہلے انٹرویو ہم نے کیا تھا. یہ بھی ہمارے احمدی ہونے والے بھائیوں میں سے ایک بھائی ہیں. سید عامر علی بھائی، آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کیونکہ ٹائم بالکل اینڈ پر ہے، اور آپ پلیز اپنا سوال کریں. اچھا افضال بھائی، آپ مجھے یہ بتائیے کہ اب تو جب آپ پہلی جماعت میں تھے تو وہاں جو تبلیغ کیا کرتے تھے، کبھی کبھی غیر مسلم کو بھی تبلیغ کا جا کے کہتے تھے کہ یا صرف اپنے مسلمانوں کی طرف زیادہ تر گفتگو ہوتی تھی؟ اس بارے میں تعارف کرائیں کہ تبلیغ غیر مسلم کو کیا کرتے تھے کیا، کیونکہ جماعت کا نام ہے تبلیغی گروپ. جی اس تعلق سے بالکل بھی نہیں کہ مسلمانوں کو ہی تبلیغ کرنا ہے اور صبح شام کی تعلیم کرنا ہے اور گشت کرنا ہے مغرب کے بعد عشاء تک، اس کے بعد پھر بیان کرنا ہے. مسلمانوں کے لیے ہی تبلیغ ہے. ہمیں اوپر سے جو ہے دلی، پوری دنیا کا جو دلی مرکز ہے، اس سے ہمیں یہی حکم ملتا ہے، یہی ملا تھا کہ آپ جو ہے غیر مسلموں کو تبلیغ نہیں کرتے، مسلمانوں کو ہی آپ کو تبلیغ کرنا ہے، ان کو ہی پہلے صحیح کرنا ہے. یہ اوپر سے آرڈر تھا، تو اس لیے وہ تو سوال ہی نہیں بنتا کہ ہم جو ہے مسلمانوں کے علاوہ کسی ہندو کو یا کسی اور غیر مذہب کو تبلیغ کر رہے ہیں. اور اس طرح کے ہمارے پاس جو ہے وہ دلائل بھی نہیں تھے نا ہمارے پاس، تو ہم کر بھی نہیں سکتے، ہمارے پاس تو روحانی ہتھیار دلائل بھی نہیں تھے نا. جی اچھا، تو پھر یہ کیا مسئلہ ہوا؟ نام انہوں نے تبلیغی جماعت رکھا ہوا ہے اور کر یہ تربیت کر رہے ہوتے ہیں. تربیت جماعت نام رکھتے تو کچھ سمجھ میں آتا ہے، تبلیغی نام رکھ کے تبلیغ تو غیر مسلم کو کرتے نہیں ہیں، تو پھر اسلام انہوں نے کیا پھیلانا ہے؟ بہرحال چلیں، یہ تو آپ نے بات بتا دی. ویسے میں نے بھی یہی سنا تھا، میں نے کہا چلو آپ کیونکہ اس جماعت سے نکل کے آئے ہیں تو آپ ذرا زیادہ اندر سے جانتے ہوں گے. جزاک اللہ. آپ ایک سوال اور کر سکتے ہیں، ابھی ہمارے پاس 6 منٹ باقی ہیں. سید عامر علی بھائی، اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو کر لیں بے شک. جی ان سے یہ پوچھ لیں کہ اب جو یہ جماعت احمدیہ کی تبلیغ کرتے ہیں، یہ ہندوؤں کو، عیسائیوں کو، مسلمانوں کو، سب کو کرتے ہیں، میں خواہ جی اس کا بھی بتا دیں ذرا. ہاں، یہ ضرور بتائیں کہ اب جو آپ تبلیغ وغیرہ کرتے ہیں تو اس میں اب آپ کے پاس کوئی ایسی دلیل بھی آپ ہمارے دوستوں کو شیئر کریں جو آپ کے نزدیک سب سے اعلیٰ دلیل ہو اور آسان دلیل ہو، تاکہ دوست جو جماعت کی تحقیق کرنا چاہتے ہیں آپ کی نظر میں آپ ان کو کیا کہنا چاہیں گے، کس طریقے سے ریسرچ کریں جماعت احمدیہ کی؟ جی جی
جی میں اب یہ ہے آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ صاف دل کو کثرت اعداد کی حاجت نہیں، ایک نشا کافی ہے، گر دل میں ہے تو کر دیا۔ تو نیک فطرت جو انسان وہ جماعت احمدیہ کو قبول کرتے ہیں، اور قبول کرنے کے بعد اللہ کے فضل سے روحانی ہتھیار جو ہے ہمارے پاس ہر طرح سے ہیں۔ کس طرح سے ہمیں جو ہے عیسائیوں کو تبلیغ کرنی ہے، کس طرح سے ہمیں جو ہے ہندوؤں کو تبلیغ کرنی ہے، سکھوں کو تبلیغ کرنی ہے، وہ سارے کے سارے اللہ کے فضل سے ہمارے پاس جو ہے وہ روحانی ہتھیار ہیں اور ہم استعمال کرتے ہیں۔ اور ہم جو کچھ ہیں اس حال میں اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت ہمارے شاملال ہوگی کہ ہم جو ہے صراط مستقیم پر چلیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل سچی اتباع کریں، قرآن شریف کی پاک تعلیم کو اپنا دستور عمل بنا دیں، اور ان باتوں کو ہم اپنے عمل اور حال سے ثابت کریں، نہ کہ صرف قال سے۔ اگر ہم اس طریق کو اختیار کریں گے تو یقیناً یاد رکھیں کہ ساری دنیا بھی مل کر ہم کو ہلاک کرنا چاہے تو ہلاک نہیں ہو سکتے، اس لیے خدا ہمارے ساتھ ہے اور ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ تو اس طرح ہم تبلیغ کرتے ہیں اللہ کے فضل سے، جو نیک فطرت ہیں، اخلاق محمدی کا دامن جو ہے وہ ہم آخر تک نہیں چھوڑتے، اور اخلاق ہمارے دیکھتے ہوئے ہی لوگ جو ہے ہماری تبلیغ کو سنتے ہیں اور اللہ کے فضل سے جو ہے احمدی بھی ہوتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ بہت عمدہ، ماشاءاللہ۔ میں اپنے ناظرین کو اس وقت میں ان کے ساتھ مخاطب ہوں، اور میں ناظرین سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہمارے اس چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں، تاکہ جب بھی ہم آن لائن ہوں تو ہم آپ کے پاس پہنچیں۔ اور دوسری یہ کہ جو یوٹیوب پر ہمارا بعد میں دیکھیں گے ان سے بھی یہی درخواست ہے، سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے بیل کے جو بٹن ہوتا ہے اس کو ضرور دبائیں، تاکہ ایسی تمام ہماری آنے والی جو آپ کے لیے مفید ویڈیوز ہیں وہ ضرور آئیں، تاکہ آپ کے بھی علم میں اضافہ ہو۔ یہاں پر میرے اب مخاطب میرے غیر احمدی مسلمان بھائی ہیں، جو کہ لوگوں کی کہہ لیں کہ دوسرے مذاہب یا دوسرے مذاہب کو تبلیغ کرنے کی بجائے وہ اپنے ہی بھائیوں کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے ہیں یا رد کرنے میں لگے ہیں۔ رد کرنے کا کہیں پر بھی اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم ہمیں نہیں دیا۔ یہ جن بھائی کا آج ہم نے انٹرویو کیا ہے ان کے تعارف میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے والد صاحب پڑھے لکھے، دین کے معاملہ میں ماشاءاللہ پڑھے لکھے، اور یہ خود بھی مدرسہ سے پڑھے ہوئے ہیں۔ اور جب انہوں نے حق کو دیکھا، کیونکہ ان کے دل میں کجی نہیں تھی، حق کی تلاش تھی، تو حق کی جو تلاش ہے، جس طرح انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک پاکیزہ کلام میں سے بھی کہا ہے کہ جن کی فطرت نیک ہے آئیں گے انجام کار، تو اسی طرح میں آپ لوگوں سے بھی یہی اپیل کرتا ہوں، یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو مرزا صاحب علیہ السلام کی کتب ہیں ان کو پڑھیں، ضرور پڑھیں۔ قرآن کریم میں ختم نبوت کا کیا عقیدہ ہے، آپ کا کیا عقیدہ ہے، وہ قرآن کریم سے میل کھاتا ہے کہ نہیں؟ ہمارے جو معزز علماء کرام ہیں ان کے پاس جائیں، ان سے پوچھیں، بار بار پوچھیں کہ ختم نبوت کا مطلب آخری کس جگہ ہے، یا صرف آخری کیوں ہے، یا اس طرح کے کئی سوال ہیں، تو یہ ضرور آپ پوچھیں۔ پروگرام کا وقت طلعت بھائی بالکل، ایک چھوٹا سا سوال ہے میرا بھی ان سے، جی کریں ضرور۔ کیونکہ بڑا دلچسپ پروگرام ہے اور دیکھنے والوں کو بھی بڑا مزہ آتا ہے، تو ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ سوال کیے جائیں۔ تو افضال بھائی آپ سے سوال یہ ہے کہ جب آپ وہاں تبلیغ جماعت میں تھے، دعوت تبلیغ کے اندر، کیا آپ کو وہاں پہ جو آپ تعلیم حاصل کرتے تھے اس سے پہلے، اس میں آپ کو گیتا کی یا بائبل کی، توریت کی تعلیم وغیرہ دوسرے مذاہب کی بھی تعلیم وہاں سیکھتے تھے، یا آپ نے صرف یہ تعلیم آ کے جماعت احمدیہ میں سیکھی؟ جی وہاں پہ میں نے تو جو ہے قرآن شریف ناظرہ پڑھا ہے، اور خاکسار نے قرآن شریف مکمل حفظ کیا ہے، اردو پڑھا ہے، اس کے علاوہ کوئی تعلیم نہیں ہے تھی۔ اور یہ تو پھر اللہ کا، جماعت احمدیہ کا جو ہے ہم پر بہت بڑا فضل ہے کہ ہم نے جامعہ میں ایڈمیشن لیا، اور وہاں پہ ہم نے جو ہے جتنے بھی مذاہب ہیں دنیا کے، ان مذہبوں کے تعلق سے ہم نے جو ہے ان کی جو بنیادی کتابیں ہیں وہ ہم نے پڑھی ہیں، وہ اس جو سیاہ کے تعلق سے ہو، سنی کے تعلق سے ہو، یا بہائیت کے تعلق سے ہو، کرسچن کے تعلق سے ہو، یہودیت کے تعلق سے ہو، زرتشت کے تعلق سے ہو، جتنے بھی یہ مذاہب ہیں ان کے تعلق سے بنیادی تعلیم
ہم کو سکھائی جاتی ہے اور ہم سب وہاں پہ پڑھے ہیں، تو علم میں اضافہ ہوا ہے، اور اللہ کے فضل سے ہم جو ہے دلائل میں ہر ایک سے جو ہے اپنا جو ہے مقابلہ کرتے ہیں اور روحانی مقابلہ کرتے ہیں، تو اس سے اللہ کے فضل سے ہماری جو ہے مدد اور نصرت بھی خدا تعالیٰ کرتا ہے۔ جی مسرور بھائی۔ جی طلعت بھائی۔ طلعت بھائی آخر میں ایک بات کرنا چاہوں گا، جی وہ کر لیں، یہ میرے ہے، خیال طلعت بھائی کا۔ ہاں جی ہاں میں بات یہ کرنا چاہوں گا، وہ جو ہمارے ناظرین ہیں وہ ایک دفعہ اس چیز کو سوچیں کہ وہ مختلف فرقوں میں اس وقت امت بٹی ہوئی ہے، اور بعض علماء چونکہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ جس جماعت میں ہو اسی میں رہو، اسی کی ہی تعلیم دیتے رہتے ہیں، تو لہٰذا کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ ایک جنتی ہوگی اور 72 کو جو ہے وہ جہنمی قرار دیا تھا، تو دوستوں سے یہ درخواست ہے کم از کم اس فرقے کی تلاش ضرور کریں کہ وہ آخر فرقہ کون سا حق پر ہے، بجائے اس کے کہ جماعت احمدیہ ہے یا جو بھی ہے، جو آپ کی نظر میں ہے ریسرچ ضرور کریں کہ آخر وہ سچا فرقہ جو ہے وہ کون سا ہے، اس کی تحقیق جاری رکھیں، اس کو نہ چھوڑیں ہاتھ سے، تو انشاءاللہ آپ جب اس طرف اپنی توجہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ بھی آپ کی مدد کرے گا اور اس سچے رستے کی پہچان خود خدا تعالیٰ آپ کو کروائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔ جی جزاک اللہ۔ اس میں ہمارے افضال بھائی نے 2 ایسے لفظ بولے تھے جو شاید کچھ ہمارے ایسے بھی، کیونکہ یہ ہمارا جو پروگرام ہے الحمدللہ ابھی لائیو ہے اور پورے تمام ممالک میں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے۔ 2 الفاظ ایسے تھے جن کی وہ ہندی کے تھے، ایک کرمچاری کا مطلب ہے جو عام کام کرنے والا کسی بینک میں یا جہاں پر بھی انہوں نے وہ کہا تھا، اور دوسرا دیش ودیش جو ہے غیر ملکی کو کہتے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا اگر ناظرین، ویسے تو ماشاءاللہ سب کو معلوم ہی ہے۔ آخر میں ہمیشہ کی طرح حضرت مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا پاکیزہ اور منظوم کلام میں سے میں کچھ کروں گا جو کہ اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے پرتی ان کا جو پیار تھا ان کے لیے، اس میں وہ دیکھتا ہے غیروں سے کیوں دل لگاتا ہے، وہ دیکھتا ہے غیروں سے کیوں دل لگاتے ہو، سب جو کچھ بتوں میں پاتے ہو اس میں وہ کیا نہیں، واحد ہے لا شریک ہے اور لا زوال ہے، سب موت کا شکار ہیں اس کو فنا نہیں۔ تمام بھائیوں کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، خاص طور پر ہمارے اس وقت لائیو سننے والے اور جو ہماری اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں گے، ان سے پھر اپیل ہے اور شکریہ بھی ان کا ہے کہ ویڈیو کو دیکھیں، آگے بھی لوگوں کو شیئر کریں، اور انشاءاللہ ہم دوبارہ جمعے کے روز نیا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تمام بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔